جلانے کی صفت رکھی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کے سامنے آگ کو جھکنا پڑتا ہے۔ جب انسان اس محنت کو کرتا ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی۔ صحابہ کرام گئے، انہوں نے سامنے پانی تھا، دریائے دجلہ، موجیں اس کی طغیانی، وہ کافروں نے کہا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں اس کو کراس نہیں کر سکتے، بڑا طوفان آیا ہوا ہے، لیکن وہ تو ایمان والے تھے۔ ان کا ایمنعنا ہذہ النطفہ، یہ قطرہ ہمیں پار جانے سے روکے گا، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ مقصد، اس مقصد والوں کو یہ دریا نہیں روک سکتا، اس کے اوپر چلے گا۔ سمندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جماعت بھیجی کہ وہاں پر جزیرۃ العرب کے آخری کنارے پر وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارا قیمتی سامان لے کر بحرین جزیرہ ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کشتیاں بھی سب لے جاتے ہیں تاکہ مسلمان نہ آ سکیں۔ چنانچہ وہ سب کشتیاں لے کر اپنا قیمتی سامان لے کر وہاں چلے گئے۔ اب صحابہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر سمندر کے اندر جزیرے میں چلے گئے، کشتی بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے امیر صاحب کی اس سفر میں 3 چیزیں بہت عجیب دیکھی، مجھے نہیں پتا کون سی بات زیادہ عجیب ہے۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ انہوں نے وہاں رات گزاری اعمال میں، اور صبح سمندر کے کنارے پر گئے، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، اللہ کے 4 صفاتی نام لیے اور دعا مانگی کہ اللہ ہماری تشکیل ہوئی ہے، ہمارا سفر کرا دے۔ پھر ساتھیوں کو کہا سم اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ، دریا میں نہیں، سمندر، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں فسمینا اللہ واقتحمنا وعبرنا الماء وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور سمندر میں داخل ہو گئے، سمندر کے پانی نے ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں کیے، پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے خشکی پر چلتے تھے۔ اگر ہم جہاز میں جاتے، بڑی کشتی میں جاتے تو 24 گھنٹے کا جانے کا سفر تھا، ہم صبح چلے دوپہر سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے مدد فرمائی، مسخر کر دی، کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا، کیونکہ وہ بہت بڑے مقصد کے لیے نکلے تھے۔ شیر بھی ان کو راستہ بتا رہے، ساری کائنات ان کے سامنے جھک گئی، جھکنا پڑے گا، یہ بہت بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں، دنیا کا نظام ان کے سامنے جھک جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتی، ان کے جسم کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، حالانکہ وہ وزیر کے بیٹے تھے، لیکن وہ فرماتے، جب ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ زندگی کے سب سے بہترین دن، وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ وہاں پر جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے، اس وقت بھی آگ میں پھینکنے سے پہلے بھی ان کافروں نے کہا کہ اب بھی ہماری بات مان جاؤ، اب بھی ہماری بات مان جاؤ تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس آگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے یہاں سے، وہ عراق میں تھے، عراق کے ایک شہر میں تھے، وہاں سے حکم دیا کہ فلسطین چلے جاؤ۔ وطن کی محبت اگلا امتحان تھا، وطن کی محبت تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیا، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ کا حکم پورا کروں گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، یہ آپ کی رضامندی میری زندگی کا مقصد ہے۔ بیوی بھی ایمان لے آئی تھی اور بھتیجا، 2 آدمی۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگ کہ کتنے آدمی نکلے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہماری محنت اللہ کو پسند آ جائے، محنت پوری کرنا، کوشش پوری کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق میں سالوں کی محنت پر صرف 2 آدمی ایمان لائے۔ فلسطین گئے، وہاں اور لوگ بھی ایمان، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر ہجرت کیا۔ راستے میں مصر کا بادشاہ، اس نے وہ جو بھی آدمی گزرتا تھا تو بیوی کے ساتھ اس کو وہ پکڑ لیتا تھا، عورت کو رکھ لے،
ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو پکڑ کر لے گئے، آپ نے نماز کی نیت باندھی، فوج کا مقابلہ تو نہیں تھا، لیکن اللہ تو ہے، اللہ جل شانہ ہر جگہ ہے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، انسانوں کے لیے کچھ چیزیں ممکن ہوتی ہیں، کچھ ناممکن ہوتی ہیں، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جوان والی بیوی ہاجرہ جو مصر کے بادشاہ نے بیٹی دی، اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بڑھیا بیوی جو پہلے سے جو بیوی تھی سارہ، اس سے اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا جب ان کی عمر 100 سال تھی۔ 100 سال کی عمر میں بیٹا دے دیا۔ جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے، قرآن میں آتا ہے، تو ان کی بیوی نے زور سے تھپڑ مارا اپنے منہ پہ، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بچہ جنوں گی، میں بچہ جنوں گی، میں اتنی بڑھیا اور یہ میرا خامن یہ بھی بوڑھا۔ تو فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے سامنے تعجب کرتی ہے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اتنی عمر میں بھی بچہ دے دی، ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام نے، انہوں نے چپ کے دعا مانگی کہ لوگ مذاق نہ کریں، اتنا بوڑھا آدمی بچے کی دعا مانگتا ہے۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، چپ کے دعا مانگی، یا اللہ ان کو بے موسم مریم کو بے موسم پھل دیتے ہو، مجھے بے موسمی اولاد دے دو، دے دی۔ ایک بیٹا دیں گے یحییٰ، سردار ہوگا، خوبصورت اور بڑا نیک نبی بنے گا، اور ایسا اور ایسی صفات والا۔ تو اب وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ میرا بیٹا ہوگا، میں جوان ہو جاؤں گا؟ کہ نہیں، ایسے ہی دے دیں گے۔ خلقتک ولم تک شیئا، ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ تھے ہی نہیں، کیسے پیدا کیا تھا؟ مانگا کس سے ہے؟ اللہ۔ اس کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ بیوی تو بانجھ تھی، جوانی میں بھی بانجھ تھی، اب اتنے بوڑھے ہو گئے، بیٹا دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے چھوٹے سے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کو، وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کہنے لگی کاش کہ میں مر گئی ہوتی، نسیہ منسیہ ہوتی، لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بیٹا کہاں سے آ گیا۔ فرشتوں نے کہا گھبراؤ نہیں۔ جہاں بیٹھی تھی خشک درخت تھا، کھجور کا خشک درخت تھا، کہ اس کو تھوڑا ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ اور وہ خشک چشم، وہاں پر نالی تھی، نالا، یہاں نالا ہے نا مرکز کے ساتھ، وہاں نالا تھا چھوٹا سا، کہ اس کے اندر ہم نے پانی چلا دیا ہے، خشک درخت سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، یہ کھاؤ، پانی پیو، اور اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس جاؤ، اور قوم کے لوگ پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم بات نہ کرنا، کہنا بچے سے پوچھو، میرا روزہ ہے۔ ان کو روزے میں بولنا بھی منع تھا، بس آگے ہم کریں گے۔ اب وہ مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر لے گئی، وہاں کھائی، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، بچے کو اٹھا کر لے گئی جیسے حکم ہے۔ وہ قوم کے لوگ جمع ہو گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری تو ماں بھی بہت نیک عورت تھی، تیرا باپ بھی بہت نیک آدمی تھا، اتنے نیک خاندان کی عورت، بچہ کہاں سے آ گیا؟ شادی تو ہوئی نہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، میں تو بول نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کبھی نہیں ہوا، ابھی تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ اور بچے نے تقریر شروع کر دی، جیسے جوان آدمی بولتا ہے ایسے اس نے بولنا شروع کر دی۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اب وہ ساری قوم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اللہ کی نشانی ہوں، ٹھیک ہے، مان کے۔ ایک دن کے بچے سے بھی وہ بلوا سکتا ہے، ایک دن کے بچے سے بیان کرا دیں، اللہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔
ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، 3 لفظ بولے، دعا ہی نہیں مانگتے تھے۔ بیوی کہتی تھی دعا تو مانگو ٹھیک ہو جاؤ، کہ اتنے سال اللہ نے صحت دی تھی، اتنی جلدی دعا مانگو، صبر کرو۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ کہ بڑا صبر کرنے والا تھا۔ جب شیطان نے بیوی پہ بھی حملہ کیا، پھر دعا مانگی، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی، کہ بس ہم تو آپ کی دعا کی انتظار میں تھے، پانی پاؤں مارو پانی نکل آئے، اپنے اوپر بھی ڈال لو پی بھی لو۔ 30 سال پہلے جیسے خوبصورت جوان تھے ویسے بن گئے، ساری بیماری ختم ہو گئی، کوئی دوائی کی ضرورت ہی نہیں، پانی ڈالنے سے بیماری ختم ہو گئی۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے پانی سے۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ جو ہم نے آپ کے بچے بھی لے لیے، سب کچھ لے لیا، وہی واپس کریں یا اس جیسا واپس کریں؟ کہ اللہ وہی واپس کر دے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے دیتے ہیں۔ سبحان دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے مکے میں دعا کی تھی، اے اللہ ان کے کھانوں میں برکت دے۔ آج تک دنیا میں کسی انسان کو، دنیا کے کسی انسان کو مکہ مکرمہ میں گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم گئے تھے، لوگ کہتے تھے مولوی صاحب یہ مکہ ہے، یہ لکی مربت نہیں ہے، یہاں جتنا مرضی گوشت کھاؤ، یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں ایک آدمی نے 5000 سال پہلے دعا کی تھی، اللہم بارک لہم فی طعامی، تمہارا کھانا کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی سے پوچھا کہ ہمارا کھانا گوشت ہے، کہ اللہ ان کے کھانے میں برکت دے دے۔ وہ برکت دے دے، اس برکت کے لفظ میں اتنا اثر ہے کہ آج تک کوئی بھی مکے میں جتنا بھی، جیسے بھی، جس طرح بھی گوشت کھائے، گوشت کسی کو نقصان نہیں دیتا، برکت ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تو حمہ یثرب، یثرب کا بخار مشہور تھا، توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ وہاں کی وبائیں، وہاں کی بخار، وہاں کی بیماریاں، تکلیفیں، لیکن آپ نے وہاں پر دعا مانگی، اے اللہ یہاں کے بخار کو جوفہ میں پھینک دے، پہاڑیوں میں پھینک دے، اور یہاں کی وباؤں کو شفا سے بدل دے، اور اے اللہ یہاں کے کھانوں میں برکت دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا مانگی تھی نا کہ یہاں کے مکے والوں کے کھانے میں برکت دے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مدینے والوں کے کھانے میں اس سے دگنی برکت ڈال دے جتنی مکے والوں کے کھانے میں ڈالی تھی، کر دے، شفا کی جگہ بنا دی۔ تو اللہ سے تعلق بنانا، اللہ سے مانگنا، مانگیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا۔ اللہ سے مانگو، آپ نے فرمایا سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اگلی حدیث میں فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا۔ جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے فیصلہ، وہ بھی بدل جائے گا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے، مانگو تو صحیح، کس سے مانگ رہے ہو؟ ادعونی استجب لکم، بیچ میں فا بھی نہیں کہا کہ پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، قبول کروں گا۔ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین قبول کرنے والے تھے، زمین آسمان ہلا دیا تھا۔ کیسے قبول کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اس کے لیے اللہ سے مانگنا۔ رات کو دعائیں قبول، ابھی ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، 2-3 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسے دن تو اللہ کے راستے میں گزارنے چاہیے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اعمال کی قیمت زمین سے آسمان تک چلی جاتی ہے۔ جیسے ایک پاکستانی سکہ ہے، ایک کویت کا سکہ ہے، وہ تو پاکستانی 500 روپے سے بھی زیادہ وہاں کا ایک سکہ ہے۔ فرق ہے نا سکے سے، اعمال کی۔ ذوالحجہ کا ایک دن باقی سال کے 1000 دنوں کے برابر ہوتا ہے، باقی سال کے 1000 دنوں کے برابر۔ اور 9 ذوالحجہ جو آتی عید سے پہلے، 9 ذوالحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔
خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، پورے سال کی سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا، اور وہ اللہ کے راستے میں ہو تو پھر کتنے مزے ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے ہر دن ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسے مبارک دن، ایسی تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا۔ داعی کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے۔ داعی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے جب کافر فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے 4 دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ تو بڑے سینے والوں کا، بڑے دل والوں کا کام ہے، ہر ایک کو لینا، ہر ایک کو کرنا، دشمن کو دوست کو سب سے محبت کرنا، سب سے اچھے اخلاق سے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ آسان کر دے تو آدمی پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو پتے کو بھی نہیں ہلا، اپنے بیٹے کی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وہ بچپن میں جو کوئلہ رکھا تھا زبان پہ تو لکنت ہو گئی تھی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ چوتھی دعا بہت عجیب مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ میرے بھائی کو ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دے دعوت والے کام میں۔ کہتے ہیں دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی۔ لیکن جب دعائیں پوری کی نا تو جا رہے تھے دعوت پہ، اس لیے فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ساری قبول ہیں، جاؤ کام پر، قبول ہے۔ داعی کی دعا ایسے قبول ہوتی، قبول ہے اپنے مسئلے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا، راتوں کو اٹھ کر دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں، اور تہجد کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا، هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کو عافیت دے، ہے کوئی لینے والا، هل من قضا، هل من قضا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا۔ اس وقت جو سوتا رہے گا وہ کتنا بدقسمت ہے۔ اللہ دے رہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، خیر بات یہ چل رہی تھی دعائیں اللہ کیسے قبول کرتے ہیں، کیسے قبول کرتے ہیں، نبیوں کی دعاؤں کے قصے سنائے، دعاؤں کی مانگ کر تو دیکھو پھر کیسے۔ تو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر، بیوی کو لے گئے۔ اب بادشاہ قریب نہیں جا سکتا، انہوں نے جب قریب آنے کا ارادہ کیا پتھر جیسا ہو گیا، سمجھ گیا۔ اس نے کہا ان کی بیوی سے کہا دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، کہ ان کو لے جاؤ، کس بزرگ کی بیوی کو لے آئے ہو، میری بیٹی کا، یہ ہاجرہ کو بھی ساتھ ان کی خدمت کے لیے دے دو۔ اس سے دوسری شادی ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچ گئے، وہاں پر پہنچ کر اب وہاں پر کھانا بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، گھر کے سامان ہیں۔ اب اگلا حکم آیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سارے حکم پورے کر دیے۔ وہاں جا کر حکم آیا کہ اپنی بیوی، یہ جو جوان بیوی تھی ہاجرہ، اس کا بچہ ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، کہ ان دونوں کو مکہ جا کر چھوڑ دو۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، طوفان نوح میں اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ وہاں پر قربانیوں کی ایک بنیاد پڑے، قیامت تک کے لیے وہ قبلہ بنے گا، وہ قربانیوں کی بنیاد قائم کرنی تھی۔ اپنی اس بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہاں اس وقت کالے پہاڑوں اور ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، پانی ہی نہیں ہوتا، پانی کے بغیر کیسے زندگی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بیوی بچے کو وہاں چھوڑ، ابھی چھوڑ کے آتا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیوں،
کیوں اسلام مسلمان کیوں نہیں کہتا اللہ کا حکم ہے میں اللہ کا حکم پورا کروں گا چاہے میری نوکری بھی چلی جائے، اللہ کا حکم ہے میں پورا کروں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے، میں اللہ کا حکم ضرور پورا کروں۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن حالات، لیکن یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اونٹ پر سواری، اونٹ زیادہ تیز نہیں چلتا، 40 دن کا سفر تھا، وہاں پہنچ گئے مکہ۔ جب وہاں پہنچ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اسی جگہ چھوڑنے کا حکم ہے، تو سواری بٹھائی، بیوی کو کہا نیچے اترو اور اپنے بچے کو، دودھ پیتا بچہ اس کے پاس رکھا، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی رکھا اور سواری لے کر چل پڑے۔ اب بیوی نے گھر سے لے کر ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو، جدھر خامن لے جائے نہیں، تیار ہے، خامن کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جنگل میں، تو پھر بیوی نے پوچھا اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک عورت ذات ہوں اور دودھ پیتا بچہ ہے، جواب دینے کی اجازت نہیں، جا رہے ہیں۔ پھر بیوی نے پوچھا اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا یا ابراہیم، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم ہو۔ پھر پوچھا تیسری دفعہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اذهب اذا لا يضيعنا اللہ، پھر آپ تشریف لے جائیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے خامن کے بھروسے پر گھر سے چلے تھے، اب تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو پہلے سے چشمہ نکال دیتے، لیکن اللہ ہمیشہ آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کی نظر کدھر جاتی، کس کی طرف نظر جاتی؟ ہر حاجت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر حاجت انسان پر اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے کدھر دیکھتا ہے؟ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف؟ مخلوق سے اپنی حاجت کو حل ہوتا دیکھے گا تو اس کی حاجتیں کبھی پوری نہیں ہوں، اس لیے کدھر یہ جائے گا یہ دیکھنے۔ اللہ جل شانہ نے شروع میں پانی نہیں، وہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں کھڑے ہوئے، پہاڑی کے پیچھے جا کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار میں نے اپنے بیوی بچے کو یہاں جنگل میں ڈال کر جا رہا ہوں، میں مٹی اور ریت میں ڈال کر جاتا ہوں، پلنے کا کوئی سامان نہیں ہے، مرنے کے سارے سامان تھے، کوئی جنگل کا درندہ گھر بنا کر نہیں دیا، کمرہ بنا کر نہیں دیا، گرمی سے بچنے کا، مکے کی گرمی لکی مروت سے بھی سخت ہوتی، وہاں پر جو ہے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے، کوئی بچنے کا کوئی مرنے کے سارے سامان ہیں اور بچنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمیں تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ 4 مہینے کے لیے، تو ہم کوئی جنگل میں چھوڑ کر تھوڑے ہی جاتے ہیں۔ ہماری بیویاں حضرت ہاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر چھوڑا تھا تو اللہ نے ان کو ضائع کر دیا تھا۔ کتنے عرصے کے لیے چھوڑ کر کے؟ 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اس سے زیادہ تو تشکیل نہیں ہوتی۔ نہیں، ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں وہ سارے اللہ نے آج ذبح کرا دی۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اچھا لباس پہناؤں، اس کو اچھا کام دلواؤں، اس کی تربیت کروں، اس کو لکھاؤں پڑھاؤں، حافظ بناؤں، عالم بناؤں۔ چھوڑو تم، بس چھوڑو، اس کو چھوڑ کر جاؤ۔ سارے بیٹے کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں سارے اللہ نے ذبح کر دی۔ ایک خامن کے دل میں اپنی جوان بیوی کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں سارے ذبح کر دی۔ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے، اب وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جب واپس چلے گئے، پیچھے سے دو دعائیں کی ان کے لیے جا کر، اے اللہ ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر دیں، اور یہاں کوئی آبادی کی شکل بھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کچھ لوگوں کے دل میں ڈال دے کہ وہ یہاں کر ان کے ساتھ آباد ہو جائیں۔
علماء فرماتے ہیں اتنی طاقتور دعا تھی، اگر یہ من نہ کہتے، بیچ میں کب من کا مطلب ہے بعض کچھ لوگ کہ اگر من نہ کہتے نا تو وہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں سے وہیں چلے جاتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اے اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دے ادھر آ جائیں، تو پوری دنیا، پورا لکی مروت، پورا پاکستان ادھر ہی چلا جاتا، ساری دنیا چلی جاتی، لیکن انہوں نے دعا کی اللہ تھوڑے تھوڑے سے لوگوں کو دے دے۔ وہ قبیلہ بنو جرہم وہاں جا کے آباد ہو گئے، اور ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دینا، یہ دعا کر کے چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد وہ حضرت ہاجرہ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتی رہی، تھوڑی تھوڑی کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ بیٹا بھوک سے مرنے کے قریب ہو گیا، ابھی تک کسی سے شکایت نہیں کی، صفا پہاڑی قریب تھی، اس پر چڑھ گئی، کوئی نظر آئے اللہ کوئی مدد تو ضرور کریں گے، ہم اللہ کی وجہ سے یہاں ٹھہرے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور صفا پہاڑی، پھر مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگا۔ بیچ میں جب وہ جاتی تھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، بیچ میں ایک گہری جگہ تھی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں وہ تھوڑی دوڑ لگاتی، تیز چلتی۔ وہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جو بھی حاجی اب آئے گا اس کو یہاں دوڑنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہاجرہ یہاں دوڑی تھی۔ نبیوں کے سردار بھی آئیں گے حج کرنے تو ان کو بھی یہاں دوڑنا پڑے گا۔ یہ دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا، قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ 7 چکر پورے کیے، گر گئی بھوک کی وجہ سے، کچھ ماں کچھ کھاتی نہیں، کچھ پیتی نہیں، بچے کو دودھ کیسے پلائے۔ پھر دیکھا کہ وہ جہاں بچہ پڑا ہوا رو رہا تھا وہاں پر کوئی آدمی نظر آیا، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب اٹھ کر ہمت کر کے آئی، اب اس فرشتے نے پر مارا تو چشمہ نکل آیا۔ اللہ جل شانہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ جاری پانی کی نہر بن جائے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم کرے، اگر اس دن وہ اس کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہونے والا پانی بن جاتا۔ اللہ تو چاہتے تھے، اتنا جوش آیا تھا رحمت کو کہ ساری دنیا میں یہ پانی پہنچ جائے، لیکن وہ ہاجرہ مائی ہاجرہ جب آئیں تو وہ پانی نکل رہا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف منڈیر بنائی، اور پانی منڈیر کو توڑ دیتا تھا، ادھر بناتی تھی ادھر توڑ دیتی، ادھر بناتی ادھر، ان کا زم 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 زم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بار بار کہتی رہی ٹھہر۔ ان کی زبان میں زمزم کا مطلب تھا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ جب بار بار کہا ٹھہر جاؤ، اللہ نے کہا اچھا چلو، ہاجرہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ تو پھر ٹھہر جاؤ، کنواں بن جائے۔ پہلے تو وہ اس کو نہر بنا رہے تھے، حکم ماننے والوں کے لیے وہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب حضرات میں سے بہت سارے حج نہیں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن زمزم پیا ہوگا، زمزم اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قربانیوں پر اللہ نواز۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب زمزم ہی پیتے تھے، صرف زمزم پیتے تھے، اتنا زمزم، اوروں کو ہی پلاتے تھے۔ یہ معجم شیخ صاحب کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ کین اس کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، بانٹتے رہتے تھے۔ اور خود کہیں جائیں، سفر پہ بھی جائیں، 4 کین ساتھ رکھ لو، صرف زمزم ہی پئیں۔ محنت کرو پھر دیکھو اللہ کیسے آپ کو پالتے ہیں، نبیوں والی کی طرح روزی دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہوئے تھے، پیچھے سے وہ پانی کا چشمہ، اور پانی ایسا تھا اللہ نے ان کو کتنے سالوں تک اس پانی سے پالا۔ بھوک لگتی تھی، زمزم پیتے تھے، بھوک ختم ہو جاتی تھی، روٹی ہے ہی نہیں۔ قبیلہ بنو جرہم آ کے وہاں پانی کی وجہ سے آباد ہو گئے۔ بھوک لگتی زمزم پیتے، بھوک ختم، پیاس لگتی زمزم پیتے، پیاس ختم، بیمار ہو جاتے، بخار ہوتا، کوئی بھی بیماری ہوتی زمزم پیتے، بخار ختم۔ اس امت میں کئی ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ زمزم پیتے ہوئے دعا کی، اے اللہ مجھے امام اوزائی جیسا علم دے، مجھے امام بخاری جیسا فلاں جیسا، وہ پی کر زمزم پیا، پی کر یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کو ویسا علم نصیب فرمایا۔ زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیو جس مقصد کے لیے پورا ہو جاتا، لیکن حضرت ہاجرہ جیسا یقین ہو۔ پھر اب وہ زمزم پہ 5 سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ میں دیکھا ہوں بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ کہا دیکھا ہوں، ایک شرط ہے ہماری۔ ابراہیم علیہ السلام تربیت، اللہ خود تربیت کرتے ہیں۔ آج تک
تبلیغ میں جاؤ نا، اللہ تربیت فرماتے ہیں، مختلف حالات پیش آتے ہیں، اللہ کی طرف سے نظام ہے، تربیت فرماتے ہیں، تو وہاں پر مانگنی نہیں کبھی بھی مصیبت، لیکن کوئی تکلیف آ جائے تو خوش ہونا، اللہ کے لیے آئی ہے، محبوب کے راستے میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ فرما رہے تھے ان انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہی تو ہے، کتنی خوش قسمت ہے، اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی، اب تو قیمت بہت زیادہ ملے گی، اجر بہت زیادہ ملے گا۔ احد سے جب صحابہ واپس آئے سب زخم لگے ہوئے ہیں، تو وہ منافق جو بیچ میں چھوڑ کر آ گئے تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ دیکھو ہم بالکل ٹھیک، اور تمہیں 20-20 30-30 تلواریں لگی ہیں، تم بھی ہماری طرح ٹھہر جاتے تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری کہ ان کو کہو تم گھر بیٹھے رہو، ہم دیکھیں گے تم کیسے بچتے ہو۔ ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، ان سے اللہ راضی ہو گیا، تم اپنی فکر کرو، تم گھر بیٹھے رہو، ہم دیکھیں گے کیسے بچتے ہو۔ اللہ کے راستے میں تکلیف تو آنی ہی تھی، اللہ کے راستے میں آئی تو خوش قسمتی ہے۔ بس پھر اس کے بعد وہاں پر تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مقابلے ہوتے ہیں۔ ایک باپ اور بیٹا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ان کی مستورات بھی تھی، اب کون جائے؟ آپ نے کہا تم دونوں میں سے ایک چلا جائے، باپ اور بیٹے میں سے ایک چلا جائے، ایک گھر رہ جائے، باپ کے میں جاؤں گا، بیٹا کے میں جاؤں گا، وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بیٹے نے کہا میں جاؤں گا، باپ کہتا میں جاؤں گا، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا قرعہ ڈالی، جس کا نام نکلا وہ چلا جائے۔ قرعہ ڈالا تو بیٹے کا نام نکلا، باپ نے اسے کہا دیکھ میں باپ ہوں، تو اس بیٹے نے عجیب جواب دیا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے ابا جان لو کان غیر الجنت لآثرتک، اگر جنت کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا، یہ تو جنت کا سودا ہے۔ اگر چادر، اللہ کے رسول کہتے چادر ہے، بستر ہے، یا باپ لے یا بیٹا، تو میں کبھی نہ سوچتا تمہیں دے دیتا۔ لو کان غیر الجنت لآثرتک، اگر جنت کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا، یہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ مجھے تو اپنی شہادت کا شوق ہے، بیٹا شہید ہو گیا اس وقت، میں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال گزر گئے، پوچھا اللہ ملاؤں کا ملاؤ، لیکن ایک شرط ہے، جب وہاں پہنچو گے نا، 40 دن کا سفر کر کے جانا پڑتا تھا فلسطین سے، کہ جب وہاں پہنچو گے تو سواری سے نیچے نہیں اترنا، سواری سے نیچے نہیں اترنا، بس جیسے بزرگ ہمیں کہیں 4 مہینے لگا کر واپس جا رہے ہو، لنڈی کو